بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے ساتھ سنگین مذاق اور روحوں کو حاضر کرنے کا فراڈ۔ ان نجومیوں نے لوگوں میں بہت سی بدشگونیاں پھیلائی ہوتی ہیں، چنانچہ ان کے زیر اثر لوگوں نے اپنی دکانوں اور گھروں میں خیر و برکت کے لیے مختلف نقش اور تعویذ خرید کر لٹکائے ہوتے ہیں۔ یہ نقش یا تو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں یا قرآنی صورتوں کے اعداد نکال کر انہیں مختلف خانوں اور دائروں میں لکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ تعویذ وغیرہ لٹکانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ناظرین اکرام، نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسیب زدگی، بدشگونی اور بیماری و پریشانی ان لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے جو تعویذ دیتے ہیں یا تعویذ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی دکانوں، گھروں اور گاڑیوں کے پیچھے جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ کئی لوگ مخصوص اعداد، مخصوص دنوں اور مخصوص اوقات کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دکاندار روزانہ پہلے آنے والے گاہک کو عموماً ناراض نہیں کرتے اور خسارے پر بھی اسے چیز دینا پڑے تو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ بوہنی کا وقت ہے۔ اگر پہلا گاہک ناراض ہو گیا تو سارا دن دکانداری خراب ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کو ایک دو مصیبتیں اکٹھی آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ دراصل آج کل میرے ستارے گردش میں ہیں۔ ناظرین اکرام، کئی لوگ طوطوں اور دیگر پرندوں سے فال نکلواتے ہیں، بعض لوگ قرآن سے بھی فال نکلواتے ہیں، یہاں تک کہ الووں سے بھی مختلف شگون لیے جاتے ہیں۔ ان پر مختلف عملیات کر کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں اور الو تتر وغیرہ پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں ان سے بدشگونیوں کی مذمت ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ چھوت چھات ہے، نہ الو ہے اور نہ ہی بھوت ہے۔ سنن ابو داود میں ایک اور جگہ فرمایا، نہ الو ہے، نہ چھوت چھات ہے اور نہ کسی چیز میں نحوست ہے۔ بدشگونی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مذمت کی ہے۔ سنن ابو داود میں قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شگون لینے کے لیے جانور اڑانا، فال نکالنے کے لیے کچھ ڈالنا اور بدشگونی کرنا کفر ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ نجومی اپنے عملیات کے لیے قرآن کو بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس کی مقدس آیات کا ایسا حلیہ بگاڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مثلاً ایک عمل کے لیے لکھا گیا تعویذ اور اس تعویذ کا عنوان تسخیر خلق ہے، تو اس مطلوب تسخیر خلق کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 کو الگ الگ حروف میں ایک سطر میں لکھیں۔ اسی سطر کے نیچے نام طالب تعویذ، اس کی والدہ کے نام کے ساتھ اور لفظ مقصد یعنی تسخیر خلق لکھو۔ اب دونوں سطور کو آپس میں ملا دو، یعنی ایک حرف آیت کا اور ایک نام والی سطر کا لے کر لکھیں۔ اس طرح بار بار عمل کریں اور سطر مکمل کریں۔ جس سطر کے حروف ختم ہو جائیں دوبارہ شروع سے اس سطر کے اتنے حروف لے لیں جتنے دوسری سطر کے بچے ہیں۔ ناظرین اکرام، اندازہ لگائیں قرآن کی ایک آیت کا اپنے کفریہ عمل کے لیے کیا حلیہ بگاڑ دیا کہ اس آیت کے حروف کو طالب تعویذ کے نام اور والدہ کے نام کے حروف کے ساتھ گڑ مڑ کر دیا، اور پھر آگے جا کر ان حروف کے اعداد بھی نکالنے کو کہا جاتا ہے، جس سے آیت کی مزید شکل بگاڑی جاتی ہے۔ 7 کلمات طلسم لکھے جاتے ہیں اور کئی ہیر پھیر کرنے کے بعد ایک نقش بنا لیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے تمام جملہ مقاصد پورے ہوں گے۔ اسی طرح قرآنی آیات اور صورتوں کے اعداد نکال کر عمل کرتے ہیں اور پھر ان صورتوں کے موکل حاضر کرتے ہیں۔
کئی ہمزاد حاضر کرتے ہیں اور ان سے ہر کام لینے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ کام زیادہ تر علم جعفر و رمل وغیرہ میں ہوتا ہے اور اسے یہ لوگ نوری علم کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم حیران ہیں کہ قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہہ دے تو اس پر توہین رسالت کا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، لیکن یہ نجومی اور جادوگر عامل حضرات قرآن کی آیات کا اس قدر کھلم کھلا اپنے رسالوں میں مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حلیہ بگاڑتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہی نجومیوں کے رسالوں میں روحوں کا حاضر کرنے اور ان سے کام لینے کے لیے کشف قبور کے شرکیہ عمل بتائے جاتے ہیں، اسے وہ محفل حاضرات کہتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی پابندیوں کے ساتھ قبرستان میں 3 روزہ عمل کرایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی مردوں کو نہ تو سنایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی دنیا والے کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نیک ولی یا نبی کیوں نہ ہو، دنیا سے ان کا کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نجومی حضرات کہتے ہیں کہ کشف قبور کا یہ عمل کریں اور مردوں سے جو چاہے بات کریں۔ ناظرین اکرام، ویسے یہ دلچسپی کی بات ہے کہ یہ بات چیت بھی تصور کی بنیاد پر کرائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک عالم لکھتا ہے، اس عمل کشف قبور میں عالم خواب کے علاوہ عالم بیداری میں بھی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ سارا کھیل عامل کی مضبوط قوت ارادی، تصور اور یکسوئی پر منحصر ہے۔ اس عبارت سے ہی ثابت ہوا کہ یہ سارا تصوراتی اور شیطانی کھیل ہے۔ اس تصور کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں روحوں سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ شیطان اس کے کام آ رہا ہوتا ہے، اور پھر شیطان ایک دفعہ کام آ کر پھر اس کو خوب اپنے اشاروں پر نچاتا ہے اور اس سے ہر برا، شرکیہ اور خبیث کام کرواتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ملکی اور غیر ملکی نجومیوں کی کہی گئی پیش گوئیوں کی حقیقت کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔